دوستوں، 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی بھی دن کر لیں۔ جو کوئی حضور کی ولادت سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لے گا اور چینی کو ایک خاص جگہ پر رکھ دے گا، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ ایک ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ لے کر آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ وظیفہ 12 ربیع الاول سے پہلے کملی والے آقا کی ولادت کے دن سے پہلے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر آج کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامک مہینوں کی گنتیوں کے مطابق یہ تیسرا مہینہ ہے۔ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں، جو بھی بیمار ہیں، تمام کے تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے تو ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ قرض سے نجات کے لیے اپنی نیت کر کے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندشیں ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، نظر بد، جادو جنات کے اثرات ہیں، یقین کیجئے صرف ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی بندشیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہیں، یقین کیجئے ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں جس گھر میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھی جائے، اس گھر کے بچے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ نے مٹھی بھر صاف ستھری چینی، یاد رکھیے گا چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ بعض اوقات باورچی خانے میں چینی میں کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ چینی صاف ستھری ہو۔ آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے
जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं लेते, हमारे घर से बेसकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती, दुकान पर गाहक नहीं आते तो मुट्ठी भर चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा करें, मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी। ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबी कहाँ कहाँ से आ रही है। रब्बुल अव्वल का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। माह रब्बुल अव्वल के महीने को कमली वाले आका की विलादत का महीना भी कहा जाता है। इसमें जहाँ बहुत से वाक़ियात और मोजज़ात हैं, वहाँ बहुत सी सआदतें भी हैं, बहुत सी कामयाबियाँ भी हैं। रब्बुल अव्वल के महीने को तकदीर के फैसलों का महीना भी कहा जाता है। आप लोग माह रब्बुल अव्वल की हकीकत को जानते हैं, इसकी अज़मत को भी जानते हैं, इसकी फजीलत को भी जानते हैं, और फजीलत व बरकत से अगर आप लोग माला माल होना चाहते हैं तो मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर को लाजमी पढ़िएगा। ये मुट्ठी भर चीनी आपके लिए अला दीन का चिराग बन जाएगी। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की ज़ात गैब से नवाजेगी। अगर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, तो इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बताए गए तरीके से मुट्ठी भर चीनी पर आप लोगों ने सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा आपने इस सूरत को इस ख़ास अमल में इस ख़ास तरीके से पढ़ना है, छोड़ना हरगिज़ भी नहीं है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, या फिर कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है, आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने माह रब्बिल अव्वल के महीने में 12 रब्बिल अव्वल से पहले पहले ये वजीफ़ा किसी भी दिन कर लेना है। आपने मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है, और ये वजीफ़ा मुकम्मल बताए गए तरीके से करने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा लाजमी लिखिएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आप लोगों ने अल्लाह वालों क्या करना है, आप लोगों ने करना क्या है, 12 रब्बिल अव्वल से पहले पहले आप लोगों ने किसी भी दिन, किसी भी जगह, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर लेना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोगों को जब वक्त मिल जाए, आप लोगों ने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, बहुत से बुजुर्ग वीडियो को स्किप कर कर के या फिर काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा, अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट जाता है, तो फिर वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा न होगा। आपने तवज्जो के साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। एक मुट्ठी चीनी मिलावट के बग़ैर हो, एक मुट्ठी चीनी साफ सुथरी हो, सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आपने मुट्ठी को बंद कर लेना है, और आपने 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مٹھی بھر چینی کا یہ خاص وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ جن کو پیسوں کی کمی ہے یا جو ارجنٹ بیسس پر جن کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت کا کامیاب وظیفہ ہے۔ رزق اور کامیاب دولت شہرت جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو صبح سے پہلے آپ کے مقدر کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی مقروض ہے قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے کوئی بیمار ہے بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں یا پھر بیٹا یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اگر آپ میں سے کوئی جوان ہے بے روزگار بیٹا بیٹھا ہوا ہے، روزگار ملتا نہیں، ملتا ہے تو پسند نہیں آتا، مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، دن رات محنت کر لی، وہ رزق خود چل کر رابطہ کرے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کچھ بھی مانگیں گے وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ جب انسان ماہ ربیع الاول کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت کی نیت سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب غیب سے رزق کے اسباب بنا دیتا ہے، جس کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے پہلے یا رزاقو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پر صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے 11 بار یا رزاقو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 300 رزق کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت مل جائے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بس آپ نے 11 بار یا رزاقو پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف اور صرف 1 سے 1.5 منٹ لگے گا۔ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ 11 بار یا رزاقو کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھولیں گے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جائے گی، مانگنے والوں میں سے آپ لوگ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، یہ مقدس عمل، یہ بابرکت عمل آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد اپنی سیدھے ہاتھ کو کھولیں گے،
جس مٹھی میں چینی ہے اس کو کھولیں گے اور پھر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ مٹھی کو بند کرتے ہی دوبارہ بغیر کسی سے بات کیے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کا کامیاب وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر سے نظر بد، حسد، جادو جنات اور تمام رکاوٹیں انشاءاللہ سب کی سب ہر بندوں کی کٹ جاتی ہیں، اور یہ آخری حل بھی بندشوں کا کہا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے، کہتا ہے کہ اولاد ہو نہیں سکتی، ڈاکٹرز نے بانجھ پن قرار دے دیا ہے، مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر اولاد کے لیے مانگ لیں، نرینہ اولاد ملے گی۔ بیٹا مانگیں گے بیٹا ملے گا، اولاد کے لیے پڑھیں گے اولاد ملے گی۔ مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے، مگر آپ کے قرض سے نجات ہوگی، میں کہتا ہوں کہ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوں گے جو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، جبھی تو آپ لوگ اس ٹائم پر ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے سامنے آئے گی، ہر کوئی اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ پاک کی جس پر کرم نوازش ہوتی ہے وہی اللہ پاک اس کو چنتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ اذان سنتا ہوں، 5 ٹائم کی اذان سنتا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو اللہ والوں، اس میں اس کی کوئی بڑی بات نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ بات یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ آواز تیرے کان پر گرتی تو ہے لیکن اللہ تجھے بلاتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والوں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس عمل، اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ یقین کریں ارجنٹ بیسس پر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے ہر معاملات میں آسانی ہوگی۔ آپ لوگ خود کمنٹ سیکشن میں آ کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنے سے 1 2 10 20 بندے نہیں، لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملا ہے، لاکھوں لوگ مالا مال ہو گئے۔ یہ اتنا خاص عمل، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 10 حاجت کو کاغذ پر لکھ لیں گے، اپنی 10 حاجت کو لکھ کر 10 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے، میرا یقین کیجئے گا 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کی 10 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے 10 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر پھونک مار لیجئے گا۔ چینی پر پھونک مارتے ہی آپ نے فوری طور پر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ اور آج کا تیسرا عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں رب کریم کے نام یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات، اے میرے معبود، اور یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ جب اللہ کے اس خاص اور مقدس نام کو اور نبی پاک کے اس مقدس نام کو ماہ ربیع الاول میں پڑھا جائے گا، ربیع الاول کے مہینے میں، آقا دو عالم کے مہینے میں، آقا دو عالم کی ولادت کے مہینے میں جب یا اللہ یا محمد کو پڑھا جائے گا
تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یا محمد سے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کے حبیب راضی ہو جائے اس کے مقدر کا ستارہ عروج پر جا کر چمکتا ہے، اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، جس میں ہر قدم پر غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو، کبھی کسی کی محتاجگی نہ ہو، تو آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج میں نے یہ جو آپ کو تیسرا وظیفہ بتایا ہے یہ آج کا بہت ہی خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی کھول کے دوبارہ اس پر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنے مقدس اور مجرب آپ کو وظائف بتائے ہیں کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دن دگنی رات چگنی ترقیاں کریں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کرے گا، آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اچھا، دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، جو چینی ہے آپ کے پاس اس کا کیا کرنا ہے؟ جو چینی ہے آپ کے پاس، اگر گھر میں لڑائی، دیکھیں دھیان سے سمجھیے گا، اب آپ نے وظیفہ تو پڑھ لیا پورا، لیکن جو ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے نا تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں یا پھر محبت کی کمی ہے، نفسا نفسی کا بہت عالم ہے، جس طریقے سے ہوتا ہے کہ بچے اپنی بیوی کے غلام بن جاتے ہیں، اپنی بیوی کا کہنا مانتے ہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ ماں باپ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور اس چینی کا کچھ میٹھا بنا کر اپنے بیٹے کو اور اپنی جو بہو ہے اس کو کھلا دیں انشاءاللہ العزیز، جیسے جیسے وہ میٹھا کھائیں گے۔ اچھا، میٹھا سفید اگر شکل میں ہو، جیسے کھیر ہوتی ہے سفید ہوتی ہے، مٹھائی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے، یا پھر دودھ ہوتا ہے سفید ہوتا ہے، اس میں بنا کے کھلائیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ کوشش کریے گا کسی سفید چیز میں کھلائیں۔ ڈائریکٹ چینی آپ لوگ کھلا نہیں پائیں گے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ چینی کھلائیں گے تو وہ بولیں گے پتہ نہیں کیا پڑھ کے کھلا رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کوئی میٹھا کوئی آئٹم بنا کے اپنی بہو کو اور آپ کا جو بیٹا ہے اس کو کھلا دیں۔ اس سے ہوگا کیا، ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی۔ دیکھیں، کوئی بچہ نہیں چاہتا کہ اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچائے، اور کوئی بہو بھی یہ بات نہیں چاہتی کہ میری ساس کو تکلیف ہو۔ بات یہ ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو پہ اگر آپ نے کلک کرا اور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اگر پوری ویڈیو سننے کے بعد بھی آپ لوگ وظیفہ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے کیا کرا، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ بچہ ہے، پڑھائی کے لیے جاتا ہے، کام کرتا ہے یا پھر پڑھتا ہے کہیں اسکول میں، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو اس کے اوپر آپ پانی کا گلاس بھی لیں گے، اس پہ بھی عمل کریں گے اور پھر اس کو پانی بھی پلا دیں گے، اور اس چینی کو صبح نہار منہ، اچھا پانی بھی صبح نہار منہ پلایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اپنے رزق میں برکت چاہیے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں گے، رزق کی، جو آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے جو بھی ہے وہاں پر عمل کر لیں، ورنہ گھر پہ کر لیں۔ اچھا، یہ وظیفہ گھر پہ ہی کرا جائے گا، گھر پر یا پھر دکان پر جو آپ کی جگہ ہوگی کاروبار کی، وہاں یہ 2 جگہیں ہیں، مسجد میں یہ عمل نہیں کیا جائے گا، یا پھر کہیں باہر بیٹھ کے نہیں، چھت پہ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن گھر کی حدود سے جڑی ہوئی جگہ ہو، آپ کا جسم آپ کے گھر پہ موجود ہو، بس اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وہ جو چینی ہے اس کو ایک پلیٹ میں لے لیں اور اوپر جا کے رکھ دیں، یا پھر کسی چیٹیوں کی جگہ پر جہاں پہ حشرات الارض زیادہ ہوتے ہیں، جیسے قبرستان میں ہوتے ہیں زیادہ،
یا کچھ کنڈال ہوتے ہیں وہاں پہ ڈال دیں. چڑیا بھی کھا لیتی ہے چینی اور چیٹیاں وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں چینی. اللہ والوں، جب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پرندے صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے ملے گا. اللہ پاک آپ کے وسیلے سے ان کو رزق دے رہا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وسیلہ بنائے اور آپ کو فائدہ نہ ہو. جس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ کریں گے تو اس کی برکتیں مجھے بھی ملیں گی، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا. تو اسی طرح سے اللہ پاک کا یہ نظام جو ہے خوبصورت وہ چل رہا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے. اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا. دیکھیں، ہر عاشق رسول کا، یہاں فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہاں نبی سے محبت کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈی جے بجائیں یا جلوس نکالیں، اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے. سرکار کی آمد مرحبا یہ لکھنا تو بنتا ہے نا، سرکار تو ہے نا، وہ سرکار دو عالم ہیں. تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی محبت کے ساتھ اگر درود پاک لکھ دیں گے تو اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. اللہ پاک آپ کے چہرے کو نور سے منور کر دے. اللہ پاک آپ کے دل کو نور سے منور کر دے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج اور عمرے کے لیے بلائے. آمین 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 ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.